بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اردو ادب کے ابتدائی محرکات کے حوالے سے باتیں کریں گے کہ کون کون سے سماجی عوامل تھے جس کی وجہ سے اردو کو فروغ حاصل ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ مخصوص علاقوں کے مخصوص سماجی، سیاسی اور تہذیبی حالات میں پہلے علاقائی بولیاں جنم لیتی ہیں اور پھر مختلف علاقوں، مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے باہمی میل جول اور ربط و ضبط سے بولیاں زبان کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں۔ مطلب دو چیزیں ہیں، زبان اور بولی۔ بولی پہلے وجود میں آتی ہے، اس کے بعد اسے زبان کا درجہ حاصل کرنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ اردو زبان کو بھی ابتدا میں ایک مخلوط یعنی ملی جلی عوامی زبان یعنی لنگوا فرینکا کی حیثیت حاصل تھی، جو کہ گلی کوچوں اور بازاروں میں عوام الناس کے درمیان بولی جاتی تھی۔ ابتدائی دور کے سماجی محرکات اور لسانی و تہذیبی نقوش خاصے قدیم ہیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر انور صدیق لکھتے ہیں، کوڈ آریاؤں کی آمد سے ہزاروں سال پہلے بحیرہ روم کے علاقے میں کی ایک نسل بھی وارد ہندوستان ہوئی، جس کا ٹکراؤ پروٹو آسٹریلائیڈ نسل سے ہوا تو نتیجے میں دراوڑی نسل پیدا ہوئی۔ 3000 سال قبل کے اس نسل نے وادی سندھ میں اپنا تہذیبی اور معاشرتی نظام قائم کر لیا۔ ان لوگوں کی ایک زبان بھی تھی۔ خانہ بدوش آریہ 1500 قبل مسیح کے لگ بھگ شمال مغرب سے وارد ہوئے اور ہندوستان آئے، اور ان کا پہلا تصادم شمال میں آباد دراوڑوں سے ہوا۔ دراوڑ ان کا سامنا نہیں کر سکے۔ یہی وہ لوگ تھے جو جنوبی ہند کی طرف گئے تو مقامی زبان بھی ساتھ لے گئے۔ ان کے باقیات نے شمال میں اپنی زبان کے روگردانی اختیار نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے اپبھرنش کے فروغ کے لیے خام مواد فراہم کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آریاؤں کے قیام پنجاب کے زمانے میں جو بھی اولین وید مرتب ہوئے، ان میں مقامی الفاظ بھی در آئے تھے، اور قواعد و ضوابط کی مصنوعی دیواریں ان کا راستہ روک نہ سکیں۔ چنانچہ سہیل بخاری نے رگ وید کو اردو کی تاریخ کا پہلا سرا قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہندوستان میں آج سے 3500 سال پہلے آریا آئے تو یہاں پہ آسٹرک اور دراوڑی دو قومیں آباد تھیں، دو زبانوں کی بڑی قوم تھی، اور ان سے آریاؤں کا ٹکراؤ ہوا اور وہ لوگ شمال سے جنوب کی طرف چلے گئے، دراوڑ لوگ، جسے ہم تمل، تیلگو، کنڑ، ملیالم وغیرہ کے حوالے سے جانتے ہیں، وہ دوسری زبان ہے اور یہ آریائی زبان دوسری ہے۔ اپنشد ہندو فلسفہ کے اہم ماخذات ہیں اور انہیں علم و دانش کی تصانیف میں شمار کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد رامائن اور مہابھارت جیسی کتابیں لکھی گئیں اور بھگوت گیتا کی صورت میں بھکتی کا تصور سامنے آیا۔ اس دور میں جین مت اور بدھ مت کو فروغ ہندو مذہب کی سنگلاخیت کے خلاف ایک مؤثر رد عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لسانی نوعیت کا رد عمل سنسکرت زبان کے خلاف ہوا۔ بدھ اور مہاویر کا پیغام محبت چونکہ عوام کی سادہ زبان میں پیش کیا گیا تھا، اس لیے یہ دلوں میں اترتا چلا گیا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اب گری پڑی زبانوں کو اعتنا کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ 644 عیسوی میں مسلمانوں نے مکران فتح کیا۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فتوحات کے بعد اس ملک کے ایک حصے پر مسلمانوں کا تسلط قائم ہو گیا، اور سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے بعد حکومت کا دائرہ وسط ہند تک پھیل گیا تھا۔ معز الدین غوری نے مگہر تک اسلامی سلطنت قائم کر دی۔ قطب الدین ایبک نے پہلی دفعہ مرکز شمال جنوب میں قائم کیا۔ اب جنوب کی طرف توجہ مبذول ہوئی۔ علاؤ الدین خاں خلجی نے 1294 میں دکن کو فتح کیا۔
محمد تغلق نے اپنا دارالخلافہ دولت نگر منتقل کر دیا تو مسلمانوں کے ساتھ ان کی زبان نے بھی جنوب کی طرف سفر اختیار کیا۔ دکن میں بہمنی سلطنت کا قیام اس دور کا اہم واقعہ ہے۔ اس زمانے میں اردو زبان و ادب کو ادبی حیثیت ملنا شروع ہوئی، اور جب بہمنی سلطنت کا زوال ہوا تو اردو کا ابتدائی فروغ عمل میں آ چکا تھا۔ امیر تیمور کے حملے کے سبب بہت سے لوگوں نے گجرات کا رخ کیا، اور اپنے ساتھ وہ اردو زبان بھی لے گئے جو کہ گجری کہلائی۔ 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت قائم کی تو ہندوستانی تہذیب میں ایرانی اثرات غالب ہو گئے۔ دہلی میں فارسی کو سرکاری اور ادبی زبان کا حاصل ہوا، لیکن دکن اور گجرات کے علاقوں میں مقامی زبان یعنی ابتدائی اردو کو پھلنے پھولنے کے مواقع میسر آئے۔ دہلی میں شاہ جہاں کے عہد میں اردو زبان کو فروغ حاصل ہوا بقول محمد حسین آزاد۔ تعجب ہوا کہ ایک بچہ شاہ جہانی بازار میں پھرتا ملے، شعراء اسے اٹھا لیں اور ملک سخن میں پال کر پرورش کریں، انجام کو یہاں تک نوبت پہنچے کہ وہی ملک کی تصنیف و تالیف پر قابض ہو جائے۔ دکن میں عادل شاہی اور قطب شاہی دور سلطنت میں دہلی کے مقابلے دکن میں اردو زبان و ادب کو خاصا فروغ حاصل ہوا۔ اورنگزیب کا بیشتر وقت دکن میں ہی گزرا، جس کے سبب وہاں آباد عالموں، ادیبوں اور شاعروں نے مقامی اردو میں تحریر و تصنیف کا کام انجام دے کر اسے استحکام عطا کیا۔ شمالی ہند میں مغلیہ حکومت کے آخری دور کے حکمرانوں نے بھی اردو کی طرف توجہ کی۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد ہندوستان کی مقامی زبانوں کو ترقی کی خاطر خواہ مواقع میسر نہیں آئے۔ بہرحال قدیم ہندوستانی عوام بیرون ہند سے آنے والے مسلم حکمرانوں اور ان کے لواحقین کے باہمی روابط سے ایک نئی زبان اردو کا جنم ہوا۔ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب، متحدہ قومی تشخص، باہمی ارتباط اور سماجی یگانگت قائم کرنے میں اردو زبان کو ایک اہم وسیلے کی حیثیت حاصل ہے۔ اردو زبان نے تحریک آزادی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اردو کا کوئی مخصوص علاقہ یا صوبہ نہیں ہے، لیکن کشمیر سے کنیا کماری تک اور گجرات سے آسام تک پورے ملک کے علاوہ بیرون ملک میں بھی اس کا چلن عام ہے۔ دہلی، پنجاب اور دکن میں اس نے ابتدائی سفر طے کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے طول و عرض میں پھیلتی چلی گئی۔ اردو کا شمار ہندوستان کے جدید زبانوں میں ہوتا ہے۔ لسانی خاندان کے اعتبار سے اس کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے۔ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے متعلق کئی لسانی نظریات پیش کیے گئے، لیکن مغربی ہند کی شاخ کھڑی بولی کو اس کا اصل ماخذ قرار دیا گیا۔ یہ سچ ہے کہ اردو زبان کی تشکیل و تعمیر اور آغاز و ارتقاء میں عربی، فارسی، ترکی، ہندی زبانوں کے ساتھ ساتھ کئی علاقائی بولیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اس کے ذخیرہ الفاظ میں مختلف بولیوں اور زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ الفاظ ہندوستانی بولیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں یکساں طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اردو وسیع المشربی اور کشادہ دلی کی حامل خالص ہندوستانی زبان ہے۔ وہ اسی سرزمین پر پیدا ہوئی اور پروان چڑھی۔ اس کا شمار اہم جدید ہندوستانی زبانوں میں ہوتا ہے۔ یہ برصغیر میں بولی جانے والی ایسی مقبول اور شیریں زبان ہے جو نہ صرف ہندوستان بلکہ مختلف ملکوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہ کسی خاص فرقے، مذہب یا صوبے کی زبان نہیں ہے۔ اس کے بولنے والوں میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین سبھی مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان ہمارے متحدہ کلچر اور گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی ایسی علامت بن چکی ہے کہ اسے سیکولر زبان کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ سیکولر مزاج اور مذہبی رواداری اس کے خمیر میں شامل ہے۔
اردو کی تشکیل و تعمیر نیز ابتداء و ارتقاء میں مختلف ملکی و بیرونی زبانوں، علاقائی بولیوں کے ساتھ تمام مذاہب کے افراد اور علاقوں کے اشخاص شامل رہے ہیں۔ اردو زبان میں اسلام کے علاوہ ہندو، جین، بودھ، عیسائی، سکھ، بہائی عقائد اور دیگر مختلف فنون کی کتابیں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ امیر خسرو کے ہندوی کلام سے لے کر آج تک کے سبھی اردو قلمکاروں کے یہاں متحدہ کلچر، سیکولر اقدار، مذہبی رواداری اور گنگا جمنی تہذیب و تمدن کے شاندار نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ گیت، کہمکرنیاں، دوہے، پہیلیاں، بھجن، بارہ ماسہ، اندر سبھا ناٹک اور بعض اساطیری قصے، کہانیاں وغیرہ ہندوستانی تہذیبی عناصر کی مؤثر ترین ترجمانی کرتے ہیں۔ انسان کو حیوان ناطق کہا گیا ہے۔ زبان انسانی جذبات و احساسات اور خیالات کے اظہار کا مؤثر وسیلہ ہے۔ دنیا کے ہر سماج میں کسی زبان کا بنیادی کردار اس سماج کے افراد میں ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانا ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہ مصداق زبانوں کا وجود عمل میں آتا ہے۔ ہر زبان کسی خاص لسانی، تہذیبی اور سماجی پس منظر کے تحت باہمی ربط و اظہار کے وسیلے کے طور پر وجود میں آتی ہے۔ اردو ایک مخلوط زبان ہے، مخلوط ملی جلی، جس میں عربی، فارسی، ترکی، انگریزی زبانوں اور بولیوں مطلب دکنی، برج بھاشا، پنجابی، گجراتی، سندھی، بندیلی، ہریانوی، راجستھانی، ماگدھی، اودھی اور کھڑی بولی وغیرہ کی لفظیات و مصطلحات و تراکیب شامل ہیں۔ انسانوں کی طرح زبانوں کے بھی اپنے خاندان ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے دنیا کی تمام زبانوں کو 8 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہند یورپی خاندان ہے۔ ہند آریائی اس کی ایک شاخ ہے اور اسی ہند آریائی کی شاخ سے جدید ہند آریائی زبانوں کا وجود عمل میں آیا ہے۔ ان میں اردو زبان بھی شامل ہے۔ اردو زبان کی تشکیل و تعمیر اور ابتداء و ارتقاء کے لیے مختلف ماہرین لسانیات نے مختلف لسانی نظریے پیش کیے ہیں۔ بیشتر ماہرین لسانیات اس امر پر متفق ہیں کہ اردو زبان کی تشکیل و تعمیر میں مختلف زبانوں اور بولیوں نے مل کر حصہ لیا ہے، لیکن اس کا اصل ماخذ وہ کھڑی بولی ہے جس کا شجرہ ویدک سنسکرت سے جا ملتا ہے اور جو پراکرتوں میں شورسینی ابھرنش کی شاخ یعنی مغربی ہندی سے ہوتا ہوا دیگر جدید ہند آریائی مثلاً بانگڑو، ہریانی اور کھڑی بولی سے منسلک ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کی 2 بڑی زبانیں یعنی اردو اور ہندی اسی کھڑی بولی سے نکلی ہیں۔ ہر زبان کی بنیادی اکائی اس کی آوازوں کا وہ نظام ہوتا ہے جس کی ادائیگی ہم اپنے اعضائے تکلم سے کرتے ہیں، اور لسانیات کی اصطلاح میں جنہیں زبان کا صوتی نظام کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہندی اور اردو دونوں زبانوں کا قواعدی نظام نہ صرف یکساں ہے بلکہ دونوں میں بڑی تعداد میں مشترک الفاظ یکساں طور پر بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ مذکورہ والا تفصیلات اس امر کا بین ثبوت ہیں کہ اردو خالص ہندوستانی زبان ہے اور جدید ہند آریائی زبان ہونے کے ناطے اس کا رشتہ اور تعلق سنسکرت زبان سے بھی اسی قدر گہرا اور مضبوط ہے جس قدر ہندی یا دیگر ہند آریائی زبانوں کا ہے۔ ہر زبان کی تشکیل و تعمیر یا ابتداء و ارتقاء میں بعض مخصوص حالات و ضروریات کے ساتھ مختلف سماجی، سیاسی، تاریخی، جغرافیائی اور لسانی عوامل بھی شامل ہوتے ہیں۔ اردو زبان کی ابتدا اور اس کا ارتقاء برسوں کے لسانی ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ اردو زبان کو ابتدا میں ہندوی، ریختہ، ہندوستانی، اردو معلیٰ کے ناموں سے موسوم کیا گیا اور یہ اب اردو کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، جس کی شیریں بیانی اور زلف گرہ گیر کے صرف اہل اردو ہی نہیں غیر اردو داں بھی اسیر ہیں۔
اردو زبان کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی کے لیے یہ فقرہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اس لیے صادق آتا ہے کہ اس کی تشکیل و تعمیر میں مختلف قوموں اور متحدہ ہندوستانی کلچر کے ساتھ مختلف سماجی اور تہذیبی اثرات و محرکات بھی شامل ہیں۔ اردو ہندوستانی ہی نہیں بلکہ بر صغیر اور بیرون ملک کی بعض نئی بستیوں میں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کی مقبولیت اور اثر پذیری میں شکو ترکمانی، ذہن ہندی اور نطق عربی و فارسی کو بھی خاص دخل حاصل ہے۔ یہی وہ ہندوستانی زبان ہے جو ہند آریائی کا دودھ پی کر جوان ہوئی ہے، جس کا دامن بھانت بھانت کے تہذیب و تمدن کے پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب مختلف زبانوں اور تہذیبوں والے لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں تو لفظوں کا بھی لین دین ہوتا ہے، اور ہر زبان اپنے مزاج اور ماحول کے اعتبار سے لفظوں کو اپناتی ہے۔ ہر زبان کے پاس لفظوں کا ذخیرہ ہوتا ہے جس میں 3 قسم کے الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ جو زبان کے بنیادی ڈھانچے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ الفاظ جو اس نے دوسری زبانوں سے جوں کہ توں اخذ کیے ہیں انہیں ہم تتسم کہتے ہیں، اور وہ الفاظ جنہیں دوسری زبانوں سے لے کر تبدیل کر لے جاتے ہیں انہیں تدبھو کہا جاتا ہے۔ ہر زبان کے آغاز و ارتقاء میں مختلف النوع لسانی اور سماجی گروہی عوامل و محرکات کار فرما ہوتے ہیں۔ انسان ابتدا ہی سے گروہوں یا گروہی سماج میں مل جل کر ایک ساتھ رہتا آیا ہے، اور خوشی و غم اور دکھ اور سکھ میں ایک دوسرے کی مدد کرتا رہا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ عقل و شعور اور نطق کی صلاحیتیں اسے دیگر مخلوقات سے مختلف اور منفرد اور اشرف و افضل بناتی ہیں۔ قوت گویائی یا بولنے کی فطری صلاحیت، اظہار خیال کی خواہش اور باہمی تعلق کی ضرورت کے تحت انسان نے بولی یا زبان ایجاد کر کے اپنے مافی ضمیر کا اظہار بذریعہ الفاظ کرنا چاہا۔ ابتدا میں اس نے اشاروں اور کنایوں اور علامتوں سے کام لیا ہے، پھر کائنات کی مختلف اشیاء کا نام متعین کر کے بذریعہ الفاظ اظہار خیال کرنے لگا۔ ابتدائی بولیوں نے ترقی کرتے ہوئے زبانوں کی صورت اختیار کر لی ہے، اور اس طرح بولیوں نے آپس میں مل کر زبانوں کو جنم دیا۔ بولیوں کا کوئی اسکرپٹ یا رسم الخط نہیں ہوتا ہے، وہ صرف زمانی طور پر بول چال یا باہمی ربط و تعلق کے لیے بولی جاتی ہیں۔ ان کا اپنا مخصوص لب و لہجہ بھی ہوتا ہے جو کہ اسی مخصوص سماجی، لسانی اور جغرافیائی حالات سے بنتا اور پروان چڑھتا ہے، جبکہ ہر زبان کا اپنا مخصوص اسکرپٹ یا رسم الخط ہونا ضروری ہے کہ زبان کے ذریعے محض بولنے، سننے اور اظہار خیال کرنے کا ہی سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ لکھنے کا کام بھی زبانوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ جس وقت ہندوستان کی شاہی اور سرکاری زبان فارسی تھی، اس وقت اردو اپنی ابتدائی شکل میں عوام کے درمیان بازاروں اور گلی کوچوں میں بولی جاتی تھی۔ اردو مخصوص سماجی تجارتی حالات کے سبب پیدا ہوئی۔ باہر سے آنے والے حکمرانوں اور فوجیوں کا رابطہ جب ہندوستان کے مقامی لوگوں سے قائم ہوا تو باہمی میل جول سے ایک نئی بولی وجود میں آئی جو ترقی کرتے ہوئے ہندی، ہندوستانی اور ریختہ کا روپ دھارن کرتے ہوئے اردو زبان بن گئی۔ باہمی میل جول، ربط و تعلق کے سبب یہ زبان جس خاص سیاسی، سماجی ماحول اور مشترکہ کلچر میں پروان چڑھی، وہی اس کی پہچان بن گیا۔ ابتدا میں شمالی ہند میں اردو کو عوامی اور مختلف پیشہ ور طبقوں کی زبان کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر معیاری ادبی زبان کا وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکا تھا جو کہ یہاں فارسی زبان کو حاصل تھا۔ اردو زبان کو سب سے پہلے شمالی ہند کے بجائے دکن میں اس وقت ادبی حیثیت حاصل ہوئی جب 1310 عیسوی میں علاء الدین خلجی نے گجرات کے بعد مالو اور دکن کے علاقے بھی فتح کر لیے۔ گجرات سے دکن تک کے وسیع علاقوں کو
100 مواضعات میں تقسیم کر کے اپنے نمائندے مقرر کر دیے، جنہیں امیران سدا کہا جاتا تھا۔ یہی وہ سرکاری نمائندے تھے جو اپنی فوج اور بعض پیشہ ور افراد کے ساتھ دکن میں آ کر بس گئے۔ اس طرح علاؤالدین خلجی کے بعد 1327 عیسوی میں سلطان محمد بن تغلق نے دکن میں واقع دیوگری کو اپنی راجدھانی بنا کر اس کا نام دولت آباد رکھ دیا۔ دہلی سے دولت آباد منتقل ہونے والے صوفی، شعراء، ادباء، علماء اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ دہلی میں بولی جانے والی زبان اپنے ساتھ دکن لے آئے۔ بول چال کی اس زبان اور دکن کے مقامی زبان سے ہم آہنگ ہونے پر ایک نئی زبان وجود میں آ گئی، جسے دکنی اردو کے نام سے یاد کیا گیا۔ دکنی ہی دراصل اردو کی قدیم شکل ہے۔ 1347 میں دکن کے امیران سدا نے خود مختار بہمنی سلطنت قائم کر لی۔ 1397 میں بہمنی سلطنت کا 8واں بادشاہ فیروز شاہ بہمنی فارسی اور دکنی کا شاعر تھا۔ اسی زمانے میں خواجہ بندے نواز گیسو دراز دکن آئے اور انہوں نے دکنی زبان میں کئی مذہبی اور علمی کتابیں تصنیف کی۔ دکنی زبان یا قدیم اردو محض بول چال کی زبان نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ طور پر تحریری اور ادبی زبان بن چکی تھی۔ فخر دین نظامی، شاہ میرا جی شمس الاشاق اور سید شاہ اشرف بیابانی اس عہد کے معروف شعراء ہیں۔ 1490 میں بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت کا قیام عمل میں آیا اور اس کے تیسرے بادشاہ محمد عادل شاہ ثانی کو فنون لطیفہ خصوصاً مصوری، موسیقی اور شاعری سے خاص لگاؤ تھا۔ عادل شاہی دور میں شاہ برہان الدین جانم، ملک خوشنود، رستمی، مقیمی، نصرتی، ہاشمی، شوقی، شاہی وغیرہ نے قدیم اردو زبان میں اظہار خیال کر کے اردو زبان کو استحکام و وقار عطا کیا۔ دکن میں قطب شاہی دور سلطنت میں دکنی اردو زبان و ادب کو خاصا فروغ حاصل ہوا۔ گولکنڈہ کے 5ویں حکمراں محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ملا وجہی، نشاطی، غواصی اس عہد کے بلند پایہ شاعر و ادیب تھے۔ وجہی کی سبرس اردو کی پہلی نثری ادبی کتاب ہے جو رمزیہ اسلوب میں لکھی گئی ہے۔ ولی دکنی دکن کے سب سے مشہور اور مقبول شاعر ہیں۔ مذکورہ بالا سبھی شعراء و ادباء نے ہندوستان خصوصاً سرزمین دکن کے سماجی اور تہذیبی حالات اور ماحول کو اپنی تخلیقات میں کامیابی کے ساتھ جس طرح پیش کیا ہے، وہ اردو زبان کی ترقی نیز ہندوستانی معاشرت کے ابتدائی نقوش کے انمول مثال بن گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان کی جائے پیدائش شمالی ہند کے سرزمین ہے، لیکن ادبی حیثیت اسے پہلے دکن میں حاصل ہوئی اور ولی کا دیوان اور ان کی دہلی آمد یعنی 1700 عیسوی کے بعد دہلی میں اردو ادب کی باقاعدہ فروغ حاصل ہوا۔ لیکن زبان کی حیثیت سے اردو زبان نے یہاں مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم جما لیے تھے اور اس کی ترقی نیز مقبولیت میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ دہلی کے ٹکسالی زبان اور محاورے نے عوام و خواص میں مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ شمالی ہند کے وہ فنکار جو فارسی زبان میں شعر کہہ رہے تھے، اب اردو زبان کو وسیلہ اظہار بنانے لگے تھے۔ یہ سچ ہے کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہر زبان مخصوص سیاسی سماجی ماحول میں جنم لیتی ہے اور پروان چڑھتی ہے، اسی لیے ہر زبان اپنا مخصوص جغرافیائی اور تہذیبی پس منظر رکھتی ہے۔ اردو زبان بھی مخصوص تہذیبی، تمدنی اور عمرانی پس منظر رکھتی ہے۔ وہ لسانی، سماجی اور تہذیبی ماحول جو صدیوں سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی ربط سے وجود میں آیا تھا، دراصل وہی اردو کی تہذیب ہے اور اسی کو سماجی محرکات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہندوستان ایک کثیر اللسان ملک ہے۔ پراکرتوں میں اس مردم خیز دھرتی میں مختلف بولیوں کے میل ملاپ سے ایک نیا انکر پھوٹا اور جب اس میں عربی، فارسی، ترکی زبانوں کا پیوند لگا تو اسے ابتداءً ہندی کا نام دیا گیا۔ امیر خسرو نے اسے ہندوی اور دہلوی کے نام سے موسوم کیا۔ پھر جب اس کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا
اور وہ عوام الناس کی محفلوں میں راگ رنگ اور ذہنی ادبی تفریح کا ذریعہ بننے لگی تو اسے ریختہ کا نام دیا۔ گجرات پہنچ کر وہ گجری اور دکن میں دکنی، مغلیہ دور میں اردو معلیٰ اور بالآخر اردو کہلائی۔ ایک اندازے سے مطابق اردو کے 70% الفاظ پراکرتوں کے ذریعے آئے ہیں، یعنی ہندی ہیں۔ جتنا اشتراک اردو اور ہندی میں پایا جاتا ہے شاید ہی دنیا کی دوسری زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ اردو کی تقریباً 36 آوازوں میں صرف 6 ایسی ہیں جو فارسی اور عربی سے لی گئی ہیں، باقی سب کے سب ہندی اور اردو کے مشترک الفاظ ہیں۔ خاص طور سے حکاری الفاظ آوازیں ب، پھ، تھ، دھ، جھ، چھ، کھ، گھ ہندی اردو میں ایک جیسی ہیں۔ اسی طرح معکوسی آوازیں جیسے ٹ، ڈ، ڑ اور ان کے حکار روپ ٹھ، ڈھ، ڑھ بھی ہندی اور اردو میں مشترک ہیں۔ یہ 14 آوازیں اردو کا رشتہ پراکرتوں سے جوڑتی ہیں، یعنی گنتی کی چند آوازوں کو چھوڑ کر اردو اور ہندی کے مصمتوں یعنی کانسونینٹ کا ڈھانچہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ مصوتوں یعنی واول میں تو اشتراک اس سے زیادہ ہے، یعنی صوتی ہم آہنگی 100% ہے۔ صرف النحو کا یہ عالم ہے کہ کوئی جملہ بولیے ہندی میں یا اردو میں لفظوں کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جملے میں لفظوں کی ترتیب بالکل ایک جیسی ہے۔ تذکیر و تانیث یا روزمرے یا محاورے کا فرق کہیں کہیں جھلک جاتا ہے۔ جملے میں فعل کی بڑی اہمیت ہے۔ اردو فعل کا ہمارا سارا سرمایہ ہندی سے جڑا ہوا ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، آنا، جانا، رہنا، سہنا، جاگنا، سینکڑوں ہزاروں فعل جیسے ہندی میں ہے ویسے ہی اردو میں ہے۔ اردو میں بہت سے فعل عربی فارسی سے اخذ کیے گئے ہیں اور انہیں ہندی وضع پر ڈھال لیا گیا ہے۔ مثلاً فرمانا، آزمانا، خریدنا، شرمانا، گزرنا، گرمانا، نوازنا، یہ سب ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو نے جن مخصوص سیاسی، سماجی، لسانیاتی اور جغرافیائی حالات میں جنم لیا اور پروان چڑھی، وہی مخصوص حالات و محرکات اس کے رگ و پے میں دوڑتے نظر آتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی بڑی زبان مخصوص سیاسی سماجی حالات کے بغیر نہ تو پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی ارتقاء کے منازل طے کر سکتی ہے۔ اردو زبان اسی نوع کے مخصوص تہذیبی حالات و سماجی محرکات کا نتیجہ ہے۔ اردو نے مقامی اور غیر مقامی عناصر سے جس طرح اثرات قبول کیے اور ان کے درمیان جس طرح کا اعتدال اور توازن قائم کیا، اس کی مثال ملنا ناممکن نہ سہی مشکل ضرور ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم ملیں گے دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔